الحمدللہ وکفا والصلاة والسلام علی سید الرسل وخاتم الانبیاء اما بعد۔ معزز سامعین، جیسا کہ ہم نے پچھلے درس میں بتایا تھا کہ احادیث مبارکہ کی حیثیت صرف تشریعی ہے، یہ قرآن کریم کے بعد دین کا بنیادی ماخذ ہے، اور یہ بات صحابہ کرام کے دور سے اتفاقی چلا آ رہا ہے۔ احادیث مبارکہ کا حجت ہونا، دین کا بنیادی ماخذ ہونا، یہ اسلام میں ایسا یقینی اور بدیہی امر تھا کہ اسلام میں سب سے قدیم رونما ہونے والے گمراہ فرقوں کو بھی یہ جرت نہ ہو سکی کہ احادیث کی حجیت کا انکار کر سکے۔ قدیم گمراہ فرقوں میں ایک فرقہ خوارج کا ہے، جو رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیشن گوئی کے روشنی میں 37 ہجری میں ان کا ظہور ہوا، اور ان کا ظہور اس وقت ہوا جب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ صفین کے مقام پر اس بات پر راضی ہو گئے کہ فریقین کے مابین جو معاملات ہے، تنازعات ہے، ان کے لیے ایک حکم مقرر کیا جائے، ثالث مقرر کیا جائے، اور فریقین نے مقرر بھی کیا اور اس پر اتفاق بھی ہو گیا۔ اب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لشکر میں ایک جماعت ایسی تھی جو اس بات سے اختلاف کر بیٹھے، وہ اٹھ کھڑے ہوئے، انہوں نے قرآن کریم کی ایک آیت کا سہارا لیا، ان الحکم الا للہ، کہ حکم صرف اللہ کے لیے ہے، لہذا جن حضرات نے اللہ کے ماں سوا کسی اور کا فیصلہ مانا وہ دائرہ اسلام سے خارج ہے، کافر ہے، مرتد ہے۔ لہذا ان کی رائے یہ تھی کہ جن حضرات نے حکمین پر اتفاق کیا یا جو اس پر راضی ہوئے وہ سارے کے سارے اسلام سے خارج ہوئے، یعنی خوارج کے ہاں جمہور صحابہ نعوذ باللہ من ذالک دائرہ اسلام سے خارج ہو گئے۔ اب خوارج اتنا سنگین جرم تو کر بیٹھے کہ نبی علیہ السلام کے صحابہ اور ان میں بھی جمہور کو تو کافر قرار دیا، لیکن حدیث کی حجیت کا انکار نہ کر سکے۔ خوارج کے متعلق اہل علم کی دو آراء پائی جاتی ہیں۔ ایک رائے یہ ہے کہ خوارج ان صحابہ کرام سے روایت نہیں لیتے، ان صحابہ کرام کی روایت کو حجت نہیں مانتے جو تحکیم میں شامل تھے یا مسئلہ تحکیم پر راضی تھے، اور ان سے علاوہ دیگر صحابہ کی روایات لیتے ہیں۔ تو اگرچہ ان کے نظریہ کے مطابق انہوں نے صحابہ کرام جمہور صحابہ کی روایات کا تو انکار کیا، لیکن ان کا یہ انکار اس وجہ سے نہ تھا کہ احادیث مبارکہ حجت نہیں، دین کا بنیادی ماخذ نہیں، بلکہ ان کے باطل اور گمراہ نظریہ کے بنا پر صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین جمہور صحابہ ان کے ہاں روایت کے لیے اہل نہیں ہے، اس وجہ سے انہوں نے جمہور صحابہ کی روایت کا انکار کیا۔ تو اگر جن اہل علم نے خوارج کے متعلق یہ رائے قائم کی ہے، ان کے متعلق بھی یہ بات بالکل واضح ہے کہ وہ روایت اور حدیث کا انکار نہیں کرتے، لیکن جو صحابہ کرام تحکیم کے مسئلہ پر راضی تھے ان کی روایت کو اس لیے نہیں لیتے کہ وہ روایت کے اہل نہیں برقرار رہے۔ لیکن دوسرے بعض اہل علم کی رائے یہ ہے، جیسا کہ شیخ مصطفیٰ اعظمی رحمت اللہ علیہ نے دراسات فی اصول الحدیث میں لکھا ہے کہ خوارج کا فرقہ ایسا تھا کہ وقت گزرنے کے ساتھ ختم ہوا، ان کے جو کتب تھے خوارج فرقہ کے وہ بھی وقت گزرنے کے ساتھ ختم ہوئے۔ البتہ موجودہ دور میں ان کا جو فرقہ موجود ہے وہ اباضیہ ہے، اور اباضیہ فرقہ کی کتب حدیث میں سے مسند الربیع یہ مستند ترین کتاب ہے۔ تو شیخ اعظمی رحمت اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ ان کی کتب احادیث میں
حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ وغیرہ، ان سب حضرات سے روایات موجود ہے۔ گو کہ یہ عباسیہ فرقہ بھی ان صحابہ سے بھی روایات لیتے ہیں جو مسئلہ تحکیم پر راضی تھے، جو اس بات کی واضح دلیل ہے کہ خوارج بھی مطلقاً حدیث کی حجیت کا انکار نہیں کرتے۔ اسی طرح عباسیہ فرقے کی ایک عالم ہے علامہ نور الدین السالمی، اصول فقہ پر ان کی ایک کتاب ہے طلعت الشمس۔ اس میں انہوں نے ایک مسئلہ بیان کیا ہے کہ اگر قیاس اور خبر واحد میں تعارض ہو تو ترجیح کس کو دی جائے گی؟ خبر واحد لیا جائے گا یا قیاس لیا جائے گا؟ تو انہوں نے لکھا ہے کہ ہمارے ہاں یعنی عباسیہ کے ہاں خبر واحد کو قیاس پر ترجیح دی جائے گی۔ یہ عباسیہ فرقے کی طرف سے حدیث کی حجیت پر واضح دلیل ہے۔ بہرحال ان کے متعلق دونوں نظریات کو اگر غور سے دیکھا جائے تو خوارج مطلقاً بنیادی طور پر احادیث کی حجیت کا انکار نہیں کرتے، یا تو بعض صحابہ کرام کی روایات کو نہیں لیتے اور وہ ان کے باطل نظریے کے مطابق وہ صحابہ کرام روایات کے اہل نہیں ہے۔ تو غور کرنے کا مقام ہے، ان حضرات کے لیے لمحہ فکریہ ہے جو آج احادیث کا انکار کرتے ہیں کہ خوارج وہ فرقہ تھا جو صحابہ کے دور میں ظاہر ہوا۔ اگر احادیث دین میں بنیادی ماخذ کی حیثیت نہیں رکھتی، یہ شریعت کا ماخذ نہیں، احادیث نبویہ حجت نہیں، تو خوارج کے لیے اس کا انکار آج کل کے انکار سے زیادہ آسان تھا۔ لیکن خوارج کا انکار نہ کرنا، اس کے باوجود کہ انہوں نے صرف کبیرہ کے مرتکب کو دائرہ اسلام سے خارج قرار دیا، انہوں نے جمہور صحابہ کو کافر قرار دیا، لیکن یہ جرت وہ بھی نہ کر سکے کہ احادیث کا انکار کر سکے۔ اللہ تعالی ہمیں صراط مستقیم پر استقامت نصیب فرمائے۔ وما توفیقی الا باللہ۔